نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من حلف علی الشیء وإن لم يحلف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. محترم بزرگ و عزیز دوست اور بھائی، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں قسم کھایا ہے. کو کن کن الفاظ سے نبی علیہ السلام نے قسم کھایا، ان حدیثوں کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ جمع فرما رہے ہیں. یہاں یہ قصہ سنا رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی بنایا، اس میں جو کنکر رکھتے ہیں اس کو نگینہ بولتے ہیں. نگینے کو نبی علیہ السلام ہتھیلی کی طرف رکھا، لہذا اگر انگوٹھی پہنتے ہیں تو نگینہ ہتھیلی کی طرف ہی رکھنا ہے. اور اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے بخاری شریفی میں، نبی علیہ السلام نے ان تینوں انگلیوں میں مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کو منع فرمایا. پہننا ہے تو ان دو انگلیوں میں سے کسی میں پہننا ہے. اسی طرح اس ہاتھ میں بھی پہننا ہے تو ان دو انگلیوں میں سے کسی میں پہننا ہے، اور صرف ایک ہی انگوٹھی پہننا ہے. اور اس انگوٹھی کا وزن چاندی کا 4.25 گرام، 4.5 گرام بھی اگر ہو جائے تو گناہ ہو. 4.25 گرام تک کی انگوٹھی مردوں کو پہننے کی اجازت ہے چاندی میں. اور جو نگینہ اس میں ہیرا رکھ سکتے ہیں، تو وہ نگینہ کو ہتھیلی کی طرف رکھ لینا اندر طرف. تو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انگوٹھی بنایا اور اس کو پہنا، اور نگینے کو نبی علیہ السلام نے انگوٹھی ہتھیلی کی طرف رکھا. تو صحابہ نے بھی انگوٹھی بنا لیا. ایک دن اچانک نبی علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. فرمایا دیکھو میں نے انگوٹھی بنایا اور اس کے نگینے کو میں ہتھیلی کی طرف رکھا، لیکن اللہ کی قسم آج سے کبھی اس کو نہیں پہنوں گا. یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو سارے صحابہ اسی وقت نکال کر پھینک دیا. باقی ایک انگوٹھی نبی علیہ السلام نے بنایا جس میں محمد الرسول اللہ تھا. وہ مہر کے طور پر استعمال فرماتے تھے. کسی بھی قوم کو نبی علیہ السلام خط لکھتے تو اس میں مہر وہ لگاتے تھے. اس زمانے سے ہی، یعنی جب سے تاریخ ہے تب سے ہی مہر لگانے کا رواج رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا ہے. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصطنع خاتم من ذهب وکان یلبسه. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنایا، وکان یلبسه اور اسے پہنا، فیجعل فصه فی باطن کفہ اور اس کو ہتھیلی کی طرف رکھا. فصنع الناس لوگوں نے بھی بنایا. ثم انه جلس علی المنبر. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرماتے ہیں. فنزعه اور نکال دیا. فقال انی كنت البس هذا الخاتم. میں اس انگوٹھی کو پہنا کرتا تھا. وجعل فصه من داخل اور نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھتا ہوں. فرما بھی پھر اسے پھینک دیا. ثم قال فرمایا واللہ، بس یہ واللہ کو بتانے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس حدیث کو بیان فرمایا. اللہ کی قسم لا البسہ ابدا، آئندہ کبھی نہیں پہنوں گا. فنبذ الناس خواتیمہم، سارے لوگوں نے اسے پھینک دیا. باب من حلف بملتی سوى ملت الاسلام. یہ مضمون آ چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے میں تو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، پرانی عادت کے مطابق اپنے پرانے مذہب پر قسم کھا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو فوراً کلمہ پڑھ لو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کوئی بھی بری عادت عمل کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے ہے، اس سے توبہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کو کرنے کا خیال، ارادہ پیدا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر خیرات صدقات کر دیا کر.
یہ خیر خیرات کر دینا وہ جو گناہوں کے کام کرنے کے لیے طبیعت جو آمادہ ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، علاج کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ ثم ولم ينسب الى الكفر وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب بن ایوب عن ابی قلابة عن ثابت بن الضحاک قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حلف بخیر ملت اسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ملت اسلام کے علاوہ کسی پر قسم کھاتا ہے، جیسے لات عزیٰ یا درگاہوں کی قسم، پیران پیر شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک غوث اعظم، اس نام سے بھی بہت سے بھولے بھالے مسلمان قسم کھاتے ہیں، بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح سے بولے گا اسے چاہیے کہ فوراً کلمہ پڑھو، اور اس کے کہنے کی وجہ سے اسے یہ مت کہو کہ وہ کافر ہے، یعنی کلمہ کفر ہے لیکن اس کی وجہ سے فوراً تم اسے کافر نہ کہو، لیکن کہنے والوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا فوراً کلمہ پڑھو۔ من حلف بغیر ملت اسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم۔ یہ خودکشی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو آدمی کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو قتل کر لے گا، خودکشی کر لے گا، جہنم میں اسے وہی عذاب دیا جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہی عذاب، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی خودکشی کو حلال سمجھ کر جو خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، چاہے زندگی اس کی اسلام پر گزری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائے خالدین فیہا ابدا، یعنی ہے دوسرے حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اسی وجہ سے خودکشی جس نے کر لیا ہے اس کی نماز جنازہ میں علماء اور عمراء کو شرکت کرنے سے روکا گیا، علماء بھی شریک نہ ہو، مالدار بھی شریک نہ ہو، بقیہ مسلمان نماز پڑھ کے دفن کریں۔ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لعن المومن کا قتل ہے، لعنت بھیجنا، اس پر لعنت ہو، کسی کا نام لیا غصے میں، دشمن تھا، دشمن سمجھا اور اسے لعنت کر دیا، اسے ایسا ہی گناہ ہے جیسے اسے قتل کرنے کا گناہ ہے، یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنے کا جو گناہ ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر لعنت بھیجنا بھی ویسے ہی گناہ ہوگا۔ اور کسی مومن کو دیکھ کر یہ کہہ دینا بھئی یہ کافر ہے تو اسے بھی ایسے ہی گناہ ہے جیسے کہ اس نے اسے قتل کر دیا، چاہے وہ بولے چاہے یہ بولے۔ باب لا یقول ما شاء اللہ وشئت وهل یقول انا باللہ ثم بک، اللہ چاہے اور تم چاہو، ایسا نہیں بولنا ہے، یعنی کوئی کام کرنا ہو سامنے والے سے بولنا بھی دیکھو اللہ چاہے اور تم چاہے تو یہ ہو جائے، اور کا لفظ بول کر اس طرح سے بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں، تم چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے پھر تم بھی چاہ لو، اس طرح پھر کا لفظ بول کر بولنا صحیح، واو کے ساتھ اور کے ساتھ بولنا صحیح نہیں۔ ایک حدیث سنایا نبی علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 آدمیوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ایک نابینا، ایک برس کے بیمار، ایک اور، تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتحان لیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ اس میں سے جو برس کا بیمار تھا فرشتے آئے، فرشتے آنے کے بعد ان سے کہا دیکھو میرے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، پورا ختم ہو چکا ہے، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتے نے اسے کہا دیکھو اللہ نے چاہا پھر تم بھی چاہ لو تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو فرشتے نے پھر کہا اور نہیں کہا،
تو اس کو دلیل بنایا امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہ نبی علیہ السلام نے اور کے ساتھ کہنے کو منع کیا ہے. بے اللہ چاہے اور تم بھی چالو تو ہو جائے گا کام. اس طرح سے بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وقال عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه ان سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل اراد الله ان يبتلهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال تقطعت به الجبال فلا بلغ لي الا بالله ثم بك. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا بنی اسرائیل میں 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اس میں سے ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. وہ کون تھا؟ وہ برص کا بیمار تھا جو سفید سفید جسم ہو جاتا ہے. اور اس سے جا کر فرشتے نے کہا تقطعت بالحبال، میرے پاس پورا توشہ سواری سب ختم ہو چکا ہے. اب میرا منزل مقصود کو پہنچنا بھی دشوار ہے، کھانے پینے کا بھی میرے پاس کوئی نظام نہیں. البتہ ہو سکتا ہے اللہ چاہے پھر تم بھی چاہ لو تو میرا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، توشہ بھی میرا ہو جائے گا، سواری بھی. اس طرح سے فرشتے نے اس بیمار سے بنی اسرائیل کے ایک بیمار سے اس طرح سے آ کر جو کہا، اس کو نبی امام بخاری علیہ السلام فرماتے دیکھو نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ اور کے ساتھ کہنا منع ہے، یعنی اللہ بھی چاہ لے اور تم بھی چاہ لو. میرے سامنے ایک صاحب، ایک یا 2 صاحب، دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. دونوں نے ایسے جملہ استعمال کیا. باب قول اللہ تعالی واقسموا باللہ جہد ایمانہم. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر فواللہ یا رسول اللہ لتحدثنی بالذی اقطعت فی الرؤیا قال لا تقسم. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن المقرن عن براء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أشعث عن معاوية بن سويد بن المقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإبرار المقسم. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، بہت کئی ہفتے سے یہی مضمون چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو قسم نہیں کھانا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قسم سے بچائے. اگر قسم کھا لیا ہے تو اسے نبھائے، اسے پورا کرے. ہاں ناجائز چیزوں کی قسم کھا لیا ہے تو اس قسم کو توڑے. یہ 3 مضمون ہمارے سامنے قسم کے بارے میں ہونا چاہیے. سب سے پہلے کسی بھی مسئلے میں قسم نہیں کھانا. دوسرے مسئلے میں دوسری بات یہ ہے کہ قسم کھا لیا ہے تو اسے نبھائے، پورا کرے قسم کو. ایک حدیث آگے آ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ناجائز چیزوں پر قسم کھا لے تو اس قسم کا توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہے. توڑنا ضروری ہے. جیسے اس کی مثال دے دیا، کوئی چیز نہ کھانے کی قسم کر لیا، یا کسی کے پاس نہ کھانے کی قسم کھا لیا، یا کسی سے بات نہ کرنے کی قسم کھا لیا. ان سب صورتوں میں یہ سب ناجائز قسم کی قسم ہے، اسے توڑنا ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. مطلب یہ کہ تعبیر ایک ہی ایک واقعہ میں ایسا ملتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے درخواست کیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں تعبیر سناتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سناؤ. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعبیر سنایا اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو صحیح ہے لیکن ایک میں تم نے غلطی کی ہے. یوں کہا نبی علیہ السلام نے. تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو قسم دیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب بتائیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. تو یہ دوسروں کے لیے قسم کھانا ہے، اس طرح سے قسم نہیں کھاؤ، نبی علیہ السلام نے فرمایا. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں جو میں نے غلطی کی ہے تعبیر کے سنانے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس قسم سے قسم سامنے والوں کو نہ دو، یعنی قسم سے بتاؤ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ معنی اور مطلب میں ہو جاتا ہے. کسی کو قسم دلا کر کوئی بات پوچھنا. آگے حدیث بیان فرمایا نبی علیہ السلام کیا
جب بھی تم قسم کھا لو اسے پورا کرو۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم الأحول سمعت أبا عثمان يحدث أن أسامة ابنة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما عطى وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع فضاءت عين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا رحمة يضعه الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، بیٹی ہیں، ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا نزے کی عالم میں ہے، بیٹی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو بھیجا، جاؤ نبی علیہ السلام سے کہو کہ میرا بچہ، میری بچی دنیا سے جا رہی ہے، انہیں نزا کے عالم میں ذرا جلدی تشریف لائیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جا کر سنایا تو وہاں اسامہ بن زید ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، ابی بن کعب ہیں، 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جا کر قاصد نے یہ خبر سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹی کو سلام سناؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ لے رہا ہے، صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ یہ فرما کر بھیج دیا نبی علیہ السلام۔ فوراً پیچھے سے کہا جاؤ اللہ کی قسم دے کر بولو نبی علیہ السلام سے، ابا جان سے، کہ وہ ضرور جلدی سے تشریف لے آئیں۔ اب جو اللہ کی قسم دے کر بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام بھیجا تو نبی علیہ فوراً اٹھے، فوراً اٹھ گئے، کیوں؟ اللہ کی قسم دے دیا۔ اب نبی علیہ السلام پہنچے تو واقعتاً آخر وقت تنفس بالکل تیز تو فوراً زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو نبی علیہ السلام نے گود میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو بچے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا جی یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے جاری ہو گئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بچے پر رحم ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو یہ رحمت ڈال دیتے ہیں، یعنی جس کے مزاج میں رحمت ہے ویسے کوئی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ڈالتے ہیں۔ یہ رحمت کا نتیجہ ہے، رحمت کا رزلٹ ہے جو میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اب اس میں بس اتنا بتانا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کو قسم دے کر بلایا، یہ بیان کرنا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ تو گھر کے بچے ہیں، ان ابنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی بیٹی دختر لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ذکر نہیں ہے لیکن حضرت زینب کا ذکر ہے۔ ارسلت الیہ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب کو بھیجا، مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ ان ابنی قد احتضر فاشهدنا، میرا بچہ ابھی دنیا سے رخصت ہی ہونے والا ہے، نزے کے عالم میں ہے، جلدی سے تشریف لائے، فاشهدنا جلدی آئے۔ فارسل یقرأ السلام، نبی علیہ السلام نے واپس بھیجا، کہا جاؤ سلام سنو بچی کو، یقول یہ بھی کہو ان للہ ما اخذ وما عطا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ کے لے لیا، جو کچھ کے دیا، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا۔ وکل شیء عنده مسمى، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو وہ بچے کے لیے وقت مقرر آ گیا ہے تو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ فلتصبر وتحتسب، بس صبر سے کام لو اور ثواب کی امید رکھو۔ فارسلت الیہ تقسم علیہ، پھر فوراً دوسری مرتبہ بھیجا، جاؤ قسم دے کے بلاؤ نبی علیہ السلام، ابا جان۔ فقام وقمنا معه، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسامہ فرماتے فلما قعد رفع الیہ، جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچ کر تشریف فرما ہوئے تو بچے کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ فعقدہ علی فی حجری، حضرت نبی علیہ السلام نے گود میں رکھ لیا
نفس الصبی تقعقع، اور بچے کی سانس اوپر ہو رہی تھی۔ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فقال سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ما ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہی ہے۔ قال ھذا رحمت یضعها فی قلوب من یشاء من عبادہ، یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ انہی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک ہو سکے قسم نہ کھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جس کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ماں جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر قسم کھا کر قسم توڑ دیا ہو، یعنی لاپرواہی سے قسم کھایا پھر اس قسم کو توڑ دیا، تو وہ گناہ اتنا ہے کہ اس کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ فرمایا لگے رسول۔ یہ ہے جو پہلے بتایا کہ حدیث سے آ رہی ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد، کوئی کسی بھی مسلمان کے 3 بچے کا انتقال ہو جائے، تمسہ النار، کہ جہنم اس کو نہیں چھوئے گی، الا مگر تحلۃ القسم، قسم کو جو توڑ دیا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ حفاظت کرے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی یا رسول اللہ کسی کے 2 بچے ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی، آگے فرمایا کسی کے 1 بچے ہوں یہ یا نہیں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں کہا کہ اگر کسی کو کوئی کسی کی 1 بچہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آگے 1 بچے کے بعد نبی علیہ السلام یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا سوال کر دیں یا خود سے نبی علیہ آگے بڑھ کے کہا اگرچہ وہ بچہ ناقص ہو گیا ہو، جس کے ہم وضع حمل بولتے ہیں، اباشن بولتے ہیں، انہیں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں بچہ وضع ہو جاتا ہے، اباشن جسے بولتے ہیں، ویسا بھی ہوا ہو تو اس کے لیے بھی جنت ہے، جہنم میں وہ نہیں جائیں گے، لیکن شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ام المومنین نے ایک اور سوال کر دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یا رسول اللہ کسی کے بچے ہی نہ ہوں، آج بچے ہی نہ ہوں تو مرنے کا سوال بھی نہیں، جیسے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچہ نہیں، تو حضرت عائشہ کو خواہش ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے میں ہی اس سے جنت کا ضامن ہوں، میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد سمعت حارث بن وهب قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الا ادلكم على اهل الجنه كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابر واهل النار وكل جواد عتل مستكبر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا میں تمہیں جنتی بتاؤں، دنیا میں کون جنتی ہے وہ بتاؤں؟ صحابہ نے جی رسول بتائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کمزور ہے اور لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، کمزور کا معنی دبلا پتلا نہیں، کمزور کا معنی لوگوں میں حقیر، لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اسے اپنی مجلس میں نہ جماتے ہوں۔ حدیث میں ایک اور حدیث میں اس قسم کا لفظ بھی ہے جو میں بھی بولی، یعنی اتنا حقیر ہے لوگ اسے کسی مجلس میں بٹھاتے بھی نہیں ہیں، بٹھاتے بھی ہیں تو اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہاں اگر کوئی دروازے پر جا کر کھٹکھٹاتا ہے تو اسے دھکا دے کے ہٹا دیتے ہیں، مشکا شریف میں حدیث ہے یہ جو سنا رہا اس میں نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اگر دنیا میں وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر کے دکھاتے، پورا کر کے دکھاتے۔ اور آگے فرمایا نبی علیہ اس میں بھی ہے وہ یہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھا لے، چونکہ بات قسم بھی چلتی ہے،
ایسا کمزور جسے عام طور سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے زیادہ اچھا مقام نہیں دیتے. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو پورا کر کے دکھا دے کسی بھی بات پر. آگے پوچھا نبی علیہ السلام نے، میں جہنمی کو بتاؤں؟ دنیا میں جہنمی کون ہے؟ جو مغرور ہے، متکبر ہے اور اکڑپن ہے، جھگڑالو ہے. جس کے پاس یہ مزاج ہے وہ جہنمی ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.